موٹیویشنل سپیکرز کی فیس اور مالی فوائد۔ موٹیویشنل سپیکرز ہمارے نوجوانوں کا آئیڈیل بن چکے ہیں۔ وہ انہی کی پیروی فرض اولین سمجھتے ہیں اور انہی کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگیوں کی راہ متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے ہی اپنا مقصد حیات سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ موٹیویشنل سپیکرز در حقیقت انہیں ترقی کا خواب دکھا کر صرف اپنی فیس بڑھانے اور مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ حقائق سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ تو خود زندگی میں ناکامیوں کے دور سے گزرے ہوتے ہیں اور گزر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو اپنے ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور اس جنگ میں نوجوانوں کو بارود کی طرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ نوجوان ان کے ہاتھوں میں کٹ پتلیوں کی طرح ہوتے ہیں اور ان کی ڈور ان موٹیویشنل سپیکرز کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ جیسے چاہتے ہیں اس ڈور کو گھماتے ہیں۔ یہ موٹیویشنل سپیکرز ایک طرف ان نوجوانوں کی خیر خواہی کا ڈھونگ رچا کر اپنی فیسوں میں اضافہ کرتے ہیں اور بھاری مالی فوائد اٹھاتے ہیں، تو دوسری طرف ان کی کامیابیوں کا رخ تعمیر کی بجائے تخریب کی طرف کرتے ہیں۔ یہ خود کو اپنے لیکچرز کے ذریعے کامیاب ظاہر کرتے ہیں اور اپنی عملی جدوجہد کی نام نہاد اور جھوٹی کہانیاں سنا کر ان کا وقت برباد کرتے ہیں اور انہیں اپنے مفادات کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے سادہ لوہ نوجوان ان کے دامے فریب میں الجھ کر ان کے لیکچر سننے کے لیے بھاری فیسیں ادا کر کے انہیں مالی فوائد پہنچاتے ہیں۔ یہ موٹیویشنل سپیکرز درپردہ نوجوانوں کو کامیابی کی شاہراہ دکھا کر انہیں مالی فوائد حاصل کرنے کے گر بتاتے ہیں، حالانکہ وہ خود ایک ناکام انسان ہوتے ہیں۔ انہوں نے زندگی میں کوئی عملی جدوجہد نہیں کی ہوتی۔ یہ مالی معاملات کا ایسا جال پھیلاتے ہیں کہ ان کے پیروکار انہیں اپنا آئیڈیل سمجھ کر اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ زندگی کے ہر عمل میں پیچھے ہوتے ہیں۔ نہ تو انہوں نے کوئی کاروبار کیا ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے پاس روزگار کے بہترین مواقع ہوتے ہیں۔ پھر یہ کس بل بوتے پر دوسروں کو کامیابی کے خواب دکھاتے ہیں؟ یہ نام نہاد موٹیویشنل سپیکر صرف اپنی ذاتی ترقی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ان کی یہ ساری جدوجہد محض اپنے مالی فوائد کے گرد گھومتی ہے اور مفادات کی یہی چکی ان کے آگے دولت کے انبار لگاتی ہے۔ موٹیویشن کا اصل منبع رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ہے، جنہوں نے اپنی حیات مبارکہ ایک عملی نمونہ کی صورت میں پیش کی۔ یہی عملی نمونہ حقیقی موٹیویشن کا ذریعہ ہے۔ ہمارے لیے کامیابی، فلاح اور موٹیویٹ ہونے کے لیے اسوہ حسنہ کا دامن تھامنا ضروری ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ اسی پر چل کر ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ بھاری فیسیں وصول کرنے اور مالی فوائد حاصل کرنے والے موٹیویشنل سپیکرز بڑی بڑی کمپنیوں اور مالیات کے اداروں کے ساتھ روابط کا جانسا دے کر نوجوانوں کو دونوں ہاتھوں سے خوب لوٹ رہے ہیں۔ در حقیقت ان کا ان مالیاتی اداروں سے کوئی واسطہ ہوتا ہے نہ رابطہ۔ وہ ان بڑی بڑی کمپنیوں کی ترقیوں کی فرضی داستان سنا کر ہمارے نوجوانوں کو موٹیویشن کی طرف راغب کرتے ہیں۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کمپنیوں کی بنیاد رکھنے والے لوگ بھی کبھی تمہاری طرح تہیے داماں تھے، پھر کس طرح انہوں نے انتھک محنت اور جدوجہد سے اتنی بڑی بڑی ایمپائر کھڑی کر لی۔ اگر وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں؟ آئیے ہم آپ کو کامیابیوں تک پہنچنے کا راستہ دکھاتے ہیں، جن پر چل کر آپ حقیقی اور مؤثر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح نوجوانوں میں اپنے لیکچرز کے ذریعے ناپائیدار جذبہ بیدار کرتے ہیں اور ہر سیشن میں ان سے بھاری فیسیں وصول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر مالی فوائد بھی حاصل کرتے ہیں اور نوجوان جوش و خروش اور کامیابی کے حصول کے لیے ان کی ہر بات مانتے چلے جاتے ہیں۔ فی زمانہ موٹیویشنل سپیکرز دھوکہ دہی اور فریب کاری کا سہارا لے کر اسلام کی تعلیمات کی نفی کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے مفادات کے حصول کے لیے کسی کو دھوکہ نہ دیں، اپنے معاملات کو سیدھا اور صاف رکھیں، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، دوسروں کی بے لوث اور بے غرضانہ مدد کریں اور امانت کا حق ادا کریں۔ رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیمات دی ہیں۔ یہی تعلیمات کامیابی کی ضامن ہے۔ اسی پر عمل کر کے ہم فلاح پا سکتے ہیں اور حقیقی موٹیویشن حاصل کر سکتے ہیں۔